کا آپ حضرات بھرپور سماعت فرمائیں گے، یہ وہ طاہر رضا صاحب رامپوری ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں 2 قطرہ آنسو گرا دیا تو سرکار ملت نے نسیمیوں کے اسٹیج پہ ان کو بٹھا دیا۔ آج اڑیسہ کی سرزمین پر جب میں دیکھ رہا ہوں تو نسیمیوں کے اسٹیج پر طاہر رضا رامپوری نظر آ رہے ہیں، اور یہ سیدوں کا احسان ہے، اہل بیت کا احسان ہے تمام لوگوں پر کہ جو ان کی محبت میں 1 قطرہ آنسو بہا دیتا ہے، یہ اہل بیت ان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے بھی شوق تھا کہ ابھی تک طاہر رضا رامپوری کے ساتھ میرا پروگرام نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اور 1-2 جگہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی مارچ کے مہینے میں۔ لیکن مجبوری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں 1 بجے تک آپ کے ساتھ رہوں گا، میری کوئی زیادہ لمبی تقریر نہ ہوگی، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سنوں گا۔ لیکن میں نے پہلے آپ کو اس لیے نہ کھڑا کیا کہ آپ محبت میں جوش میں کہیں لمبا وقت لے گئے تو میرا ہی وقت ختم ہو جائے گا، اور ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان والوں نے سر ہی کٹایا ہے، اس کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے، چاہے تو رب کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے یا اسلام کی حفاظت کے لیے سر کو کٹایا ہے۔ یہ خلق ہوتی رہی فیض یاب امجھر میں، یہ خلق ہوتی رہی فیض یاب امجھر میں، کرم نبی نے کیا بے حساب امجھر میں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے کرم کیا کہ بغداد کی سرزمین سے سیدنا پاک امجھر شریف آئے اور امجھر شریف کی سرزمین سے سرکار ملت بھدرک شریف آئے۔ اگر میرے نبی کا کرم نہ ہوتا تو سیدنا پاک امجھر شریف نہ آتے اور امجھر شریف سے سرکار ملت بھدرک نہ آتے تو ہم نسیمیوں کو ایسے تقوی والا پیر نہ ملتا۔ دعویٰ تو لوگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا پیر بہت تقوی والا ہے، ہمارا پیر بہت خاکساری والا ہے، ہمارا پیر بہت ملنسار ہے، ہمارا پیر غریبوں کی دیکھ ریکھ میں لگا رہتا ہے، لوگوں کی فریادیں سنتا رہتا ہے۔ لیکن جو سرکار ملت کی خوبیاں ہم نے دیکھا ہے، ابھی تک ایسا پیر نظر نہیں آیا۔ آج اس پیر کے آستانے پر کروڑوں روپے کا گنبد بن گیا، لیکن وہ پیر جب اس دنیا پر حیات سے تھا تو 1 روپے کی زمین اپنے نام خرید کر نہیں گیا۔ زندگی گزاری تو اللہ کے گھر میں، رات کو اگر سوئے ہیں تو اس زمین پر چٹائی بچھا کر سوئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نہ دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر سرکار ملت چاہتے تو لاکھوں کے دیوان پر سو سکتے تھے، اگر سرکار ملت چاہتے تو ہندوستان کی برانڈڈ کمپنی کے اے سی میں وہ روم میں لگوا کر سو سکتے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سرکار ملت زمین پر چٹائی بچھا کر سوئے، پوری زندگی سوئے ہیں۔ چاہے ان کی زندگی 80 سال کی گزری تو 80 سال تک کبھی انہوں نے بیڈ پر سوئے نہیں۔ اس کو تو خاکساری کہتے ہیں کہ لاکھوں مرید ہے، نواز دیا دولت سے سرکار ملت نے ہاتھ اٹھا کر غوث اعظم کی بارگاہ سے، لیکن اپنے لیے 1 روپیہ جمع نہیں کیا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس پیر کے مرید ہیں۔ دنیا جو کہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ یہاں پیدا ہی ہوئے ہیں اہل بیت پر انگلیاں اٹھانے کے لیے۔ ارے سرکار ملت ایک طرف، مجاہد ملت دوسری طرف۔ اس علاقے کے مسلمانوں کی تاریخ ہم سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اس بھدرک کی سرزمین پر 2 ہی رئیس تھے، یا کہو 2 ہی ملت تھے، یا یہ کہو کہ اس اڑیسہ کی سرزمین پر 2 ہی شخصیت تھی جس کو دنیا ایک کو رئیس اڑیسہ کہتی تھی اور ایک کو فقیر اڑیسہ کہتی تھی۔ مجاہد ملت رئیس اڑیسہ ہے، ان کے پاس کتنی دولت تھی یہ میری نظروں سے چھپا نہیں ہے،
یا مجاہد ملت کے آستانے پر میں گیا نہیں ہوں، یا مجاہد ملت کا جس علاقے میں دھام نگر میں آستانہ ہے اس محلے میں میں نہیں گیا ہوں، ایک بار نہیں، اس پوری زندگی میں کم سے کم ہزاروں بار گیا، اور ہر مہینے 2 مہینے میں دھام نگر شریف جاتا ہوں، اور جب اس راستے سے گزرتا ہوں مجاہد ملت کو سلام کر کے جاتا ہوں۔ اس لیے نہیں سلام کرتا ہوں کہ مجاہد ملت دولت مند ہے، اس لیے مجاہد ملت کو میں نہیں سلام کرتا ہوں کہ مجاہد ملت ایک بہت بڑے عالم دین ہے، مجاہد ملت کو میں اس لیے نہیں سلام کرتا ہوں کہ وہ تقوی شعار ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، صرف میں اس لیے مجاہد ملت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ عاشق اہل بیت ہے، وہ عاشق سیدنا پاک ہے، اور وہ مجاہد ملت جن کو لوگ رئیس اڑیسہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ سرکار ملت کو فقیر اڑیسہ کہہ رہے ہیں، یہ دوستی ہے۔ آج ہم جب اسٹیجوں پر جاتے ہیں تو اپنے ہم عمر مقرس کے ساتھ ہماری دوستی ہو جاتی ہے، یہ شعراء جب اسٹیج پر جاتے ہیں رہنے والے کہیں کے ہوں، لیکن جب بار بار ایک اسٹیج پر ملاقات ہوتی ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھے، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ اور راج سے تعلق رکھے، لیکن نعت پڑھنے کی بنیاد پر بار بار ایک اسٹیج پر ملاقات ہونے کی بنیاد پر دوستی ہو جاتی ہے۔ سرکار ملت کس خاندان سے آپ کو معلوم ہے، سرکار ملت کہاں کے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجاہد ملت کس خاندان سے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجاہد ملت کہاں کے ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن رب نے سرکار ملت اور مجاہد ملت کی ایسی جوڑی بنائی کہ مجاہد ملت نے اڑیسہ کے اطراف و اکناف کے مسلمانوں کے درمیان علم پہنچایا، مجاہد ملت نے اڑیسہ کے مسلمانوں کے درمیان علم پہنچایا، اور سرکار ملت نے محبت پہنچایا، غوث اعظم کی محبت کو اس علاقے کے مسلمانوں کے سینوں میں سرکار ملت نے پہنچایا، اور سب سے بڑا کام جو سرکار ملت نے کیا وہ اڑیسہ کے مسلمانوں کو ادب سکھایا، علماء کی کیسے تعظیم کی جاتی ہے یہ سرکار ملت نے سکھایا ہے، شعراء کی کیسے خاطرداری کی جاتی ہے یہ سرکار ملت نے سکھایا ہے، اور سرکار ملت کا احسان ہے یہاں کے مسلمانوں پر کہ غوث اعظم کی محبت کو آپ کے گھر جا جا کر سرکار ملت نے بھر دیا۔ بڑی شاندار جوڑی تھی، دوستی تو بہت جاندار تھی، لیکن فرق عمر کا تھا، فرق عمر کا تھا، مجاہد ملت کی عمر سرکار ملت سے زیادہ تھی، اس لیے یہ دوستی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی۔ مجاہد ملت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجاہد ملت کے جنازے میں شامل ہوئے ہوں گے، مجاہد ملت کے جنازے کو پڑھا ہوگا، کون بتائے گا؟ جو حبیبی اور نسیمی میں نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اسٹیجوں سے مائک کے سامنے کیمرہ کے سامنے یہ بتا نہیں سکتے کہ جب مجاہد ملت کا وصال ہوا تو کیا ان کے جنازے میں سرکار ملت گئے کہ نہیں گئے؟ ایک بار نہیں گئے، سرکار ملت اور چھوٹے سرکار مجاہد ملت کے وصال کے بعد ان کے جنازے کو لے کر پہلی بار دھام نگر گئے، اور جب دھام نگر پہنچا دیا مریدوں کا جمع غفیر کے بیچ میں مجاہد ملت کو چھوڑ کر سرکار ملت بھی بھدرک واپس آئے، مسجد میں فریش ہوئے نہانے دھونے، جب جنازہ کا وقت ہوا نماز جنازہ کون پڑھائے گا مجاہد ملت کا؟ ہے کوئی بتانے والا؟ جانتے تو سب ہیں، سب جانتے ہیں کہ سرکار ملت کی اس زمانے میں کیا عزت تھی، لاکھوں علماء ان کے جنازے میں آئے، لاکھوں علماء ان کے جنازے میں آئے، لاکھوں شعراء ان کے جنازے میں آئے، لاکھوں علماء ان کے جنازے میں آئے، پرہیزگار بھی ان کے جنازے میں آئے، تقوی شعار بھی ان کے جنازے میں آئے، عالم بھی ان کے جنازے میں آئے، مدرس بھی ان کے جنازے میں آئے، امام بھی ان کے جنازے میں آئے، مؤذن بھی ان کے جنازے میں آئے، اپنے وقت کے پڑھے پڑھے لکھے لوگ اس جنازے میں آئے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ مجاہد ملت کی جنازے کی نماز کوئی پڑھا دے۔ لاکھوں کی آنکھیں یہ سوچ رہی تھی، لاکھوں کا دل یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجاہد ملت
کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار ملت پڑھائیں گے جنازے کی نماز. ہر آنکھیں یہ دیکھنے کی چاہت رکھ رہا تھا کہ یہ جنازے کی نماز سرکار ملت پڑھائیں گے, مجاہد ملت کی جنازے کی نماز سرکار ملت پڑھائیں گے. لاکھوں لوگوں کے بیچ ہزاروں لوگوں نے کہا سرکار جنازے کی نماز آپ پڑھائیں, چونکہ یہ آپ کے دوست ہیں, یہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, یہ بے پناہ آپ سے عقیدت رکھتے تھے مجاہد ملت, آپ جنازے کی نماز پڑھائیں. لیکن سرکار ملت نے کہا نہیں, جو اس علاقے کا مفتی ہے وہ جنازے کی نماز پڑھائے گا. اور ہاتھ پکڑا اور سامنے کھڑا کر دیا, جنازے کی نماز پڑھاؤ. کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جب جنازے کی نماز ہو گئی, مجاہد ملت کے جنازے کو لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے کاندھا دیا. جو آج مجاہد ملت کے آخری آرامگاہ ہے, وہاں پر جب جنازہ پہنچا تو اس قبر کے اندر سرکار ملت نیچے اترے. اس قبر کے اندر سرکار ملت نیچے اترے. دوسری طرف چھوٹے سرکار قبر کے اندر اترے. لاکھوں آنکھیں دیکھ رہی تھی, لاکھوں آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ قبر کے اندر اترنے والے سرکار ملت, قبر کے اندر اترنے والے چھوٹے سرکار. لاکھوں لوگوں نے سوال کر دیا مجاہد ملت سے, مجاہد ملت یہاں پر آپ کے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں, یہاں پر آپ کے برادری کے بھی لوگ موجود ہیں, یہاں پر آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, یہاں پر آپ سے عقیدت رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں, یہاں پر علماء کی ایک جماعت لمبی چوڑی موجود ہے, یہاں پر شورا کی جماعت موجود ہے, یہاں پر مدرسے کے مسجد کے ائمہ کرام کی جماعت موجود ہے, یہاں پر مدارس کے اساتذہ موجود ہیں. مجاہد ملت جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ قبر میں کیوں نہ اترے, وہ قبر میں کیوں نہ اترے؟ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ قبر میں کیوں نہ اترے؟ آخری آرامگاہ پر اگر مجاہد ملت کو کسی نے پہنچایا تو وہ سرکار ملت کی ذات تھی. لوگوں نے سوال کیا مجاہد ملت سے, آپ عالموں کے ہاتھ کیوں نہیں آخری آرامگاہ پر گئے؟ آپ متقیوں کے ہاتھوں آخری آرامگاہ پر کیوں نہیں گئے؟ آپ عقیدت مندوں کے ہاتھوں آخری آرامگاہ پر کیوں نہیں گئے؟ آپ محبت کرنے والوں کے ہاتھوں سے آخری آرامگاہ پر کیوں نہیں گئے؟ آپ حافظوں کے ہاتھ پر کیوں نہیں گئے؟ آپ قاریوں کے ہاتھ پر کیوں نہیں گئے؟ تو مجاہد ملت نے کہا, اے نادان, مجھے معلوم ہے کہ میرے جنازے میں عالموں کی بھی جماعت ہے, میرے جنازے میں قاریوں کی بھی جماعت ہے, میرے جماعت میں اماموں کی بھی جماعت ہے, میرے جنازے میں مدارس کے اساتذہ کی بھی جماعت ہے, لیکن بتاؤ ان لاکھوں لوگوں میں کوئی اولاد غوث اعظم بھی ہے؟ ان لاکھوں لوگوں میں کوئی اولاد حسن و حسین بھی ہے جس کے ہاتھوں حبیب الرحمن آخری منزل تک پہنچے؟ سرکار ملت اور چھوٹے سرکار نے ہم کو آخری مقام پر اس لیے پہنچایا اور ہم ان کے ہاتھوں آخری مقام تک اس لیے گئے تاکہ ہم اولاد غوث اعظم سے محبت کرتے تھے. آخری منزل پر جب ہم پہنچیں گے تو مجھ کو اولاد غوث اعظم نے پہنچایا ہے. یہ عشق تھا مجاہد ملت کا. بہت اچھا, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ابھی تو لوگ میری تقریر سن کر جواب نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہم ایک گواہ نہ جانے کتنے گواہوں کو پیش کر دیں گے. لیکن جب یہ تقریر, یہ حقیقت, یہ سچائی جب 40 سال کے بعد بیان کی جائے گی تو لوگ اس پر بھی انگلیاں اٹھا دیں گے کہ یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ اس وقت کوئی شہادت دینے والا نہ ہوگا, اس وقت کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا. لیکن یہ مجاہد ملت کا عشق ہے. دیکھو کہ سرکار ملت سے کیسی محبت ہے, یہ ایسی دوستی تھی کہ جب مجاہد ملت سرکار ملت کے پاس آتے تھے, سرکار ملت اولاد غوث اعظم ہے, سرکار ملت امام حسن اور حسین کی اولاد ہے, سرکار ملت سیدنا پاک کی اولاد ہے, اگر چاہتے تو بیٹھے رہ جاتے. اس لیے کہ مجاہد ملت اولاد غوث اعظم نہیں ہے, اس لیے کہ مجاہد ملت اولاد حسن اور حسین نہیں ہے, اس لیے کہ مجاہد ملت اولاد علی نہیں ہے, اس لیے کہ مجاہد ملت اولاد فاطمہ نہیں ہے. اگر
سرکار ملت مجاہد ملت کے استقبال میں اگر نہ کھڑے ہوتے تو کوئی بات نہ تھی، اس لیے کہ خون کا اثر ہے، یہاں پاک خون مولا علی کا خون جسم کے اندر ہے، لیکن یہ محبت دیکھو سرکار ملت اور مجاہد ملت کی۔ جیسے ہی مجاہد ملت چلے آ رہے ہیں، سرکار اپنے چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا مجاہد ملت آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے، کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے۔ اب مجاہد ملت کی محبت دیکھو، مجاہد ملت جھکنے لگے قدم کو چومنے کے لیے، سرکار ملت مجاہد ملت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مجاہد ملت سرکار کے قدموں پر گرنے لگے قدموں کو چومنے کے لیے۔ سرکار ملت نے کہا نہیں، میرا قدم آپ کے چومنے کے لیے نہیں ہے، آپ نسیم اختر کے سینے سے لگانے کے لائق ہے، اور ہاتھ پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ سرکار ملت دھام نگر گئے، مجاہد ملت بیٹھے ہوئے، جیسے دیکھا سرکار ملت چلے آ رہے، مجاہد ملت کھڑے ہو گئے۔ اگر مجاہد ملت چاہتے تو نہ بھی کھڑے ہو سکتے تھے، اس لیے کہ عالم دین تھے، مفتیان دین تھے، تقوی و طہارت کے پاکیزہ نمونہ تھے۔ اگر چاہتے مجاہد ملت تو رئیس اڑیسہ تھے، دولت میں کم نہیں تھے، عزت میں کم نہیں تھے، اگر چاہتے تو سرکار آ رہے ہیں کھڑے نہیں ہوتے، لیکن مجاہد ملت نے دیکھا کہ آج حبیب الرحمن عالم دین بنا ہے تو ان کے گھر سے علم لے کر عالم دین بنا ہے۔ آج اگر حبیب الرحمن کو یہ عزت ملی ہے تو ان خاندانوں کی تعظیم کرنے کی وجہ کر ملی ہے۔ آج ان کے خاندان کی میں نے تعریف کی ہے تو آج حبیب الرحمن کو پورا ہندوستان پہچان رہا ہے۔ جیسے ہی سرکار ملت قریب ہے، مجاہد ملت استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، قدموں کو چومنا چاہا، سرکار نے سینے سے لگا لیا۔ کتنی اچھی محبت تھی۔ اگر اس محبت کو چند لوگ روٹی کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، تھوڑی سی عزت کی خاطر برقرار رکھتے کہ اس اڑیسہ کی سرزمین پر کہیں بھی وہابیوں کو جگہ نہ ملتی۔ اور آج نسیمیوں کے اسٹیج پر جا کر، نسیمیوں کا پیسہ لے کر، نسیمیوں کا کھانا کھا کر اسٹیج سے جب ہم اترتے ہیں تو پھر انہی کے شکوہ گلوہ کرتے ہیں۔ یہ چیز تو نہ ہوتی، یہ چیز تو نہ ہوتی اگر آج بھی یہاں کے لوگوں کو سچائی بتا دی جائے اسٹیج سے کہ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ دونوں کی محبت ایسی تھی جو ایک تاریخی مثال تھی۔ میرے دوستو، یہ محبت کو ہم سلام کرتے ہیں، اور اسی محبت کی داستان کو سن کر ہم مجاہد ملت کے آستانے سے جب گزرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں مجاہد ملت رکے، سنو کیا عشق ہوتا ہے۔ ہم بھی تو عالموں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، خطیبوں کے بیچ میں ہم بھی تو رہ رہے ہیں۔ ایک شاعر بیچارہ سرکار ملت کی محبت میں چند اشعار پڑھ گیا، نہ جانے اس کے اوپر قیامت ڈھا گئی۔ لوگوں نے اس کو خون کر کے اتنا ابھارا کہ اب وہ شاعر اگر ہمارے ساتھ اسٹیج پر آتا ہے تو ہمیں سلام بھی نہیں کرتا، مصافحہ بھی ڈر سے نہیں کرتا ہے کہ اگر یہ کیمرہ میں دیکھ لیں گے لوگ کہ یہ نسیم سرکار کے خاندان والوں سے ہاتھ ملاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پر ٹیلی فون کی بارش ہو جائے۔ ہم سیدنا پاک کی اولاد ہے، اور سیدنا پاک کی خانقاہ بہار میں امجد شریف میں ہے، اور یہ واحد ہندوستان کی خانقاہ ہے جس پر ہندوستان کے کسی مفتیوں نے کسی بھی معاملے میں کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولاد غوث اعظم ہے۔ سیدنا پاک امام حسن و امام حسین ہے، سیدنا پاک علی کی اولاد ہے۔ اگر علی کی اولاد پر جو اسلام کی اشاعت کے لیے ہندوستان آئے اور ان پر بھی فتویٰ لگا دو گے تو بچے گا کون؟ لیکن اس خانقاہ نے ایسا کام بھی نہ کیا جو کسی کو موقع ملے فتویٰ لگانے کا، جو بھی آیا سب کو سینے سے لگایا، چاہے وہ کسی کا ماننے والا، کسی پیر کا مرید ہو، کسی بھی خاندان سے اس کو نسبت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب کو سینے سے لگایا۔ سیدنا پاک کے عرس میں جب سیدنا پاک کے اسٹیج پر شورا جاتے، نقبہ جاتے، وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگتا،
ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو ساداتوں کی خانقاہ ہے وہاں اعلیٰ حضرت کو نہیں یاد کیا جاتا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ نہیں لگتا ہے، لگتا ہے۔ اور سادات جو اصل میں اہل بیت ہیں وہ اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ کرے؟ جو میرے خاندان سے محبت کرے گا ہم اس کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہیں، جو میرے سیدنا پاک کی تعظیم کرے گا ہم اس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے تیار ہیں، جو سرکار ملت کے قدموں کو چومے گا ہم اس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے کہ ہمارے آبا و اجداد کے اگر تم قدم چومو گے ہم تمہارا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش اٹھا لو اور پڑھ لو۔ کوئی بھی ایک ایسا شعر ہے، کوئی بھی ایک ایسا شعر ہے جس میں عشق رسول نہ ہو، جس میں عشق غوث نہ ہو، جس میں عشق خواجہ نہ ہو، جس میں عشق امام حسن اور حسین نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت نے امام حسین سے محبت کیا، اعلیٰ حضرت نے امام حسن سے محبت کیا، اعلیٰ حضرت نے مولا علی سے محبت کیا، اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم سے محبت کیا۔ اعلیٰ حضرت تو وہ سید سے اعلیٰ حضرت نے محبت کر کے دنیا والوں کو دکھایا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا، جو کسی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی مدرسے کا مدرس نہیں تھا، کسی خانقاہ کا سجادہ نشی نہیں تھا، وہ تو ایک مزدور تھا، وہ تو مزدوری کرتا تھا، وہ تو کہار پر لوگوں کو، ڈولی پر لوگوں کو بٹھا کے ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتا تھا، وہ تو ڈولی پر بٹھا کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتا تھا۔ لیکن امام اہل سنت نے اس سادات کو بھی اپنے کاندھے پہ بٹھا کر دنیا والوں کو یہ میسج دے دیا کہ سید اگر عالم ہے تو صرف اسی کی تعظیم آپ کو نہیں کرنا ہے، سید اگر امام ہے تو صرف اسی کی تعظیم آپ کو نہیں کرنا ہے، اگر اہل بیت مزدوری بھی کر رہا ہے تو اس کی آپ کو تعظیم کرنا ہے، اگر محنت و مشقت سے پیسہ کما رہا ہے تو بھی اس کے قدموں کو آپ کو چومنا ہے، اس کی دستبوسی آپ کو کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آنے والے وقتوں کے لیے اس میسج کو چھوڑ دیا اور دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت دے کر چلے گئے۔ سرکار ملت، مجاہد ملت کہاں رہتے تھے؟ الہ آباد میں رہتے تھے۔ مجاہد ملت الہ آباد میں رہتے تھے، مدرسے میں۔ سنو کیا عقیدت ہے۔ الہ آباد میں مجاہد ملت مدرسے میں نہیں تھے، وہاں کے اساتذہ نے آپس میں مل کر توشہ شریف کا فاتحہ کیا۔ توشہ شریف کا ایک غوث اعظم کا خاص فاتحہ ہے جس کے بارے میں علماء کہتے کہ یہ توشہ شریف کا منت اگر کوئی مان لیتا ہے کہ ہمارے یہ مرادیں پوری ہو جائے تو توشہ شریف کا فاتحہ کریں گے تو سرکار غوث اعظم کے صدقے رب اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دعا بھی جائز ہونی چاہیے۔ ہلا دارالعلوم حبیبیہ کے اساتذہ نے توشہ شریف کی شیرنی کا انتظام کیا، فاتحہ ہو گیا۔ اب وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ توشہ شریف کا جو تبرک ہے وہ سب سے پہلے کسی سادات کو کھلاؤ، اس کے بعد خود کھاؤ۔ یہ جامعہ حبیبیہ کے اساتذہ نے جب توشہ شریف کا فاتحہ کیا تو فاتحہ تو ہو گیا، اب اسی میں سے کسی نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کو تبرکن، اس تبرک کو سادات کو کھلایا جاتا ہے، اور ہم اساتذہ میں سے کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے، کوئی بھی سادات نہیں ہے، کون پہلے اس کو شروع کرے گا؟ تو وہاں کے جو صدر مدرس تھے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اساتذہ میں کوئی سادات اگر نہیں ہے تو طلبہ میں پوچھ لیتے ہیں کوئی سادات ہے کیا؟ سارے طلبہ کو جمع کیا گیا، پوچھا گیا آپ میں سے کوئی سادات ہے؟ آپ میں سے کوئی سادات ہے؟ سارے طلبہ نے منع کر دیا، کوئی سید نہیں ہے، کوئی سادات طلبہ نہیں ہے۔ پھر ان تمام اساتذہ نے یہ کہا کہ مدرس میں بھی کوئی سادات نہیں، طلبہ میں سے بھی کوئی سادات نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ان اساتذہ نے یہ کہا ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سادات سے کوئی طلبہ مرید ہے، دیکھو عشق دیکھو، محبت دیکھو، سادات سے کیسے محبت کی جاتی ہے دیکھو۔ ان اساتذہ نے کہا کہ اگر
مدرس میں سے، اساتذہ میں سے کوئی سادات نہیں ہے، طلبہ میں سے کوئی سادات نہیں ہے، تو ایک بار اور پوچھ لیا جائے ان طلبہ میں سے کوئی بھی سادات سے مرید ہے؟ کوئی کسی سید پیر کا مرید ہے؟ تو جب ایک مدرس نے اعلان کیا کہ اس میں سے کوئی بھی طلبہ کوئی سادات سید سے مرید ہے، ایک طلبہ کھڑا ہو گیا، ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، تم سید سے مرید ہو؟ جی۔ تمہارا کہاں گھر ہے؟ میرا گھر بھدرک ہے۔ مجاہد ملت الہ آباد میں رہیں گے تو بھدرک کا آدمی پڑھنے بمبئی جائے گا کہ الہ آباد جائے گا پڑھنے کے لیے؟ دھام نگر کا آدمی کہاں پڑھے گا؟ الہ آباد پڑھے گا، اس لیے کہ مجاہد ملت وہاں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا، ہمارے یہاں کے جہاں مولانا جس مدرسے میں ہوتے ہیں گاؤں کا بچہ وہی اسی مدرسے میں رہتا۔ تو جب مجاہد ملت الہ آباد میں ہے تب بھدرک کا بچہ حافظ عالم بننے کے لیے کہاں جائے گا؟ الہ آباد جائے گا۔ اس بچے سے پوچھا گیا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا گھر اڑیسہ ہے۔ اڑیسہ میں کون شہر؟ اس نے کہا میرا گھر بھدرک ہے، میرا گھر بھدرک ہے۔ تم سادات سے مرید ہو؟ جی۔ کس سے مرید ہو؟ اس نے کہا میں سید شاہ نسیم اختر قادری سے مرید ہوں، وہ اولاد غوث اعظم ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ مجاہد ملت کی جیسی شخصیت دھام نگر میں موجود ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سید شاہ نسیم اختر قادری کا مرید ہوں۔ کون ہے نسیم اختر قادری؟ انہوں نے کہا کہ وہ امجد شریف کا خاندان ایک یہاں آیا ہے، اولاد غوث اعظم ہے، وہ پورا علاقہ انہی سے مرید ہے۔ تو اساتذہ نے سوال کیا کہ کیا اس علاقے میں مجاہد ملت کے مرید نہیں ہے؟ تو اس شاگرد نے کہا، طالب علم نے کہا کہ جو بھی لوگ دھام نگر مجاہد ملت سے مرید ہونے جاتے ہیں تو مجاہد ملت کہتے ہیں کہ بھدرک چلے جاؤ، سرکار جی سے جا کر مرید ہو جاؤ۔ اور جب سرکار جی کے پاس لوگ مرید ہونے جاتے ہیں، دھام نگر سے لوگ آتے ہیں، کٹک سے لوگ آتے ہیں، یعنی دھام نگر سے ادھر کے جتنے لوگ سرکار کے پاس مرید ہونے آتے ہیں تو سرکار یہ پوچھتے ہیں کہ تم دھام نگر میں مجاہد ملت کو چھوڑ کر ان سے مرید نہ ہو کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر مجاہد ملت سے مرید ہو جاؤ، جا کر مجاہد ملت سے مرید ہو جاؤ۔ تو آنے والا کہتا ہے سرکار پہلے میں دھام ہی نگر گیا تھا، پہلے میں مجاہد ملت کے پاس گیا تھا، مجاہد ملت نے کہا کہ میں مرید نہیں کروں گا، سرکار جی جب تک ہے جا کر سرکار جی سے مرید ہو جاؤ، انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے تو سرکار نے مرید کر لیا۔ تمہارا گھر کہاں بھدرک میں ہے؟ اس نے کہا میرا گھر چھڑاک محلہ بھدرک میں ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام حافظ ہلال ہے۔ آج بھی وہ شخص زندہ ہے، آج بھی وہ شخص زندہ ہے۔ تب تمام اساتذہ نے اس شخص کو عزت سے بلایا اور کہا کہ تم سادات تو نہیں ہو، تم اہل بیت تو نہیں ہو، لیکن تم اہل بیت کے مرید ہو، اس لیے اس توشہ شریف کے تبرک کو سب سے پہلے تم چکھو۔ ایسے ہی سیدوں کی تھوڑی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسٹیج پر آتے ایک سے ایک علماء آتے ہیں، اپنے حساب سے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ ارے یار جس کا باپ کٹا ہو اس کو پتا چلتا ہے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، جس کے گھر کا بچہ کٹا ہو شہید ہوا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا شہادت ہوتی ہے، کیا درد ہوتا ہے۔ جس کا باپ مرتا ہے اس بیٹے سے پوچھو کہ باپ مرا تو اس کو کیسا درد ہوا۔ صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا ہے، ولولہ انگیز اور جوشیلی تقریر کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ ارے جب اسلام مکہ کی سرزمین پر ابھرا تو آپ تاریخ پڑھو کہ حضرت بلال پر کیسا ظلم کیا ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے کیسا ظلم کیا، حضرت یاسر پر ابو جہل نے کیسا ظلم کیا، حضرت عمار پر ابو جہل نے کتنا ظلم کیا، حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ پر ابو جہل نے کیسا ظلم کیا۔ آج اگر وہ ظلم ہم پر ہوگا آپ پر ہوگا تو آپ بدل جاؤ گے، مرنا پسند نہیں کرو گے، اسلام کو تم چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا اور آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ اگر رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے تو جینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے
تو کھانے اور پینے کے لیے پیدا کیا ہے، شادی بیاہ کر کے بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں دولت کمانا ہے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ پیسہ کما کر محل میں اور حویلی میں مجھ کو رہنا ہے، لیکن قربان جاؤ ان صحابہ پر، حضرت عمار پر قربان جاؤ، حضرت یاسر پر قربان جاؤ، حضرت سمیہ پر قربان جاؤ، کہ جب ایک بار اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل مار مار کر تھک گیا، مار مار کر تھک گیا، لیکن حضرت عمار نے کہا کہ پلٹ نہیں سکتے ہیں، حضرت یاسر نے کہا بدل نہیں سکتے ہیں، حضرت سمیہ نے کہا کہ ایک بار جب رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو پھر انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کیسی سزا دی، سنا ابو جہل نے کیسی سزا دی ان صحابہ کو، اتنا گڈھا کھود دیا، پوری گردن تک کا گڈھا کھود دیا، حضرت عمار کو گڈھا میں ڈال دیا، دونوں ہاتھ نیچے ہے، پورا اتنا جسم زمین کے اندر ہے، صرف گردن باہر ہے۔ حضرت یاسر کو گڈھا کھود کر زمین کے اندر دفن کر دیا، پورا جسم زمین کے اندر ہے، صرف اتنی گردن باہر ہے۔ حضرت سمیہ کو جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی بیوی ہیں، گڈھا کھود کر اتنا دفن کر دیا، صرف اتنی موڑی باہر ہے۔ اور بار بار ابو جہل کہہ رہا ایک بار بول دو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں، ہم چھوڑ دیں گے، صرف ایک بار بول دو کہ محمد اللہ کے نبی نہیں، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت عمار نے کہا نہیں، میری جان چلی جائے گی لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، اقرار کر دیا کہ وہ میرے رسول ہے تو رسول ہے۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ جب ایک بار دل سے اقرار کر لیا، مان لیا کہ وہ میرے رسول ہے، میری گردن کاٹ دو، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو جہل آیا حضرت سمیہ کے پاس اور کہا کہ تم رسول اللہ سے اس لیے محبت کرتی ہو کہ تمہارا شوہر جب مر جائے گا تو تم ان سے نکاح کر لو گی، جب تمہارا شوہر مر جائے گا تو تم ان سے نکاح کر لو گی۔ ابو جہل نے جیسے ہی یہ جملہ نکالا، حضرت سمیہ نے منہ پر اس کے تھوک دیا، اگر نعوذ باللہ ایسا نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، میں نے ان کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کا پیغمبر مانا، ہم جس خدا کے سامنے سر جھکاتے تھے وہ خدا باطل ہے، رسول اللہ نے جس خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے کہا وہی خدا حق پر ہے، میں جنت کی طرف اب نکلنے والی ہوں۔ اب ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا۔ اب سوچو ابو جہل مکہ کا سردار ہے، دنیا اس کو ابو الحکم کہہ رہی ہے، دنیا اس کو قوم کا سرپرست کہہ رہی ہے، اتنے بڑے سردار کے منہ پر اگر ایک عورت تھوک دے تو وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو جائے گا، فوراً وہ گیا تلوار لایا اور حضرت سمیہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بلال کا جسم چھلنی تھا مار سے، کوڑے کی مار سے بلال کا جسم چھلنی تھا، اور ابو جہل پریشان تھا، امیہ بن خلف اس کا جو ہے مالک جو وہ مار مار کر پریشان تھا۔ ایک بار کہہ رہا تھا بلال، صرف ایک بار رسول اللہ کو بول دو وہ اللہ کے رسول نہیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم عاجز ہو گئے، ہم مارتے مارتے تھک گئے، ہم تھک جا رہے ہیں بلال، تم نہیں تھک رہے ہو، ہماری عزت کی بات ہے، ایک بار بول دو کہ وہ رسول اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ حضرت بلال نے کہا مار مار کر میری جان بھی اگر نکال لو گے تو بلال کی زبان پر یہ الفاظ اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ بلال نے دل سے اقرار کیا۔ امیہ بن خلف کہا بلال اچھا چلو صلح کر لیتے تم میرے دین کو برا مت کہو، ہم تمہارے دین کو برا نہیں کہتے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ سچ اور جھوٹ ایک جگہ نہیں رہ سکتا، حق اور باطل ایک جگہ نہیں رہ سکتا، جب میرا مذہب حق ہے تو تمہارے مذہب کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور ہم اپنے مذہب کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر بلند کریں گے۔ امیہ بن خلف بڑا پریشان تھا، کیسے بلال سے میری جان چھوٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بلال پر بڑا ظلم امیہ بن خلف کر رہا ہے، آئے اور کہا امیہ بن خلف بلال کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، کہا خرید لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس شخص نے کہا کہ 40 سونے کے سکے میں ہم بلال کو بیچیں گے۔ ابو بکر نے کہا چلو ہم بلال کو خرید لیا، آزاد کر دو بلال کو، پیسہ آج رات میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حضرت بلال کو آزاد کر دیا گیا۔
امیہ بن خلف جب اپنے کمرے میں گیا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ میری جان بچ گئی، میری عزت بچ گئی، ہم تو ذلیل ہو رہے تھے قوم کے سامنے، ہم تو بدنام ہو رہے تھے قوم کے سامنے، بلال کو مار مار کر ہم تھک جا رہے تھے، بلال انکار نہیں کر رہا تھا، میری بے عزتی ہو رہی تھی۔ اگر ابو بکر ایک سونے کے سکے کے بدلے بھی بلال کو مانگتا تو امیہ بن خلف اس کو آزاد کر دیتا، اس لیے کہ بلال سے پریشان ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ تھے، ایسا ایمان تھا ان کے سینے میں کہ مار کر میری ہڈیاں توڑ دو، میرے گوشت کا کباب لگا لو، لیکن ایک بار جب میں نے اقرار کر دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اب اس انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بلال کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کی سوچ۔ ہم نے اپنی سوچ بتایا، آپ کی سوچ بتایا کیا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں کمانے کے لیے، بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، ہم یہ سوچتے ہیں پیسہ کمائیں گے تو حویلی اور محل میں رہیں گے۔ نہیں، وہ صحابہ کی کیا سوچ تھی؟ وہ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، ہم پیدا ہوئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، جس وقت اسلام کو میری ضرورت پڑے گی ہم جا کر قربان ہو جائیں گے اسلام کی خاطر۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، میرے بیوی کے لیے مجھ کو نہیں پیدا کیا ہے، میرے بچوں کے لیے مجھ کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اگر مجھ کو پیدا کیا ہے رب نے تو اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف صحابہ جان دے رہے اور دوسری طرف اہل بیت جان دے رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قوم نے کیا دیا؟ اس قوم نے کیا دیا؟ اہل بیت کے نام سے شہرہ منقبت پڑھتے ہیں تو ہم 10-20 روپیہ دے کر یہ سوچتے اہل بیت کا احسان اتر گیا، ان کی محبت کا احسان اتر گیا کہ میں نے 100 روپیہ نذرانے میں شہرہ کو دے دیا۔ ارے امام حسین کی قربانی کے بدلے تم اپنی پوری زندگی بھی دے دو گے تو احسان نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ امام حسین نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، امام حسین نے کسی سے لڑائی نہیں کیا تھا، امام حسن نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، لیکن اس قوم نے امام حسن کو ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار زہر پلایا ہے، کتنی بار امام حسن کو اس قوم نے زہر پلایا ہے، اور ایک بار ایسا زہر پلایا امام حسن کو کہ کلیجہ منہ سے نکل گیا، کلیجہ کٹ کٹ کر منہ سے آ گیا۔ حضرت امام حسن باتھ روم سے آئے اور کہا بھائی حسین اب میری زندگی کا آخری لمحہ گزر رہا ہے، بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے مجھ کو ایسا زہر دیا ہے کہ ابھی جو میں نے الٹی کیا ہے تو میرا کلیجہ نکل آیا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو سنو اہل بیت کی محبت دیکھو، ظلم سہ لیں گے لیکن ظالم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھو امام حسن کی محبت۔ حسین غصے میں پوچھ رہے بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا؟ کس نے آپ کو زہر دیا؟ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں بھائی اگر اس شخص کا میں نے نام بتا دیا اور اس سے تم نے بدلہ لے لیا اور اگر یہ بات غلط ہو گئی کہ اس نے زہر نہ دیا ہو تو کل میدان محشر میں میرا رب حسن کو پکڑ لے گا، کل میدان محشر میں حسن کو میرا رب پکڑ لے گا۔ بھائی حسین زہر دینے والے کو دینے دو، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا، حسن کی جان چلی جائے گی، حسن کی جان کا حساب زہر دینے والا میدان محشر میں رب کو دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان دے کر امت پر احسان کر دیا کہ امام حسین کی منقبتیں پڑھتے رہو اور روپیہ کماتے رہو اور بال بچوں کی پرورش کرتے رہو، امام حسین کی شان میں منقبتیں پڑھتے رہو، قوم سے پیسہ لیتے رہو، بال بچوں کی پرورش کرتے رہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسین کی سچی محبت ہے، امام حسن سے سچی محبت ہے، اہل بیت سے سچی محبت ہے، تو جس طرح سے آپ اپنے کلام کے ذریعہ، آپ اپنے تقریروں کے ذریعہ ان اہل بیت سے محبت کرتے ہو، دل سے بھی وہ سچی محبت کرو تاکہ یہاں بھی تم کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستو چونکہ میرے بعد بھی ابھی بہت تقریر ہوگی اور ابھی ہمارے طاہر رضا صاحب باقی ہیں، بارگاہ خداوندی میں یہی دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے اور ان اولیاء کرام
جن کی آج عرس کے محفل میں ہم لوگ آئے ہوئے کرامت علی شاہ بابا کے عرس میں، ان لوگوں سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ بتائیں۔ آپ ہم سب مل کر یہ دعا کریں پروردگار عالم جس طرح سے اہل بیت کے ہم ظاہر میں بھی محبت کرتے ہیں، باطن میں بھی اسی سے محبت کرتے رہیں، اس لیے کہ ہمارے نجات کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ اہل بیت ہے۔ ہم لوگوں کی نجات کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ اہل بیت ہے، خاندان حسین ہے، امام حسن امام حسین مولا علی ہیں، یہی ہمیں اور آپ کو پیارے مصطفیٰ کے دربار تک لے کر جائیں گے۔ اور میرے نبی جن کو سب کچھ پتا ہے، سب معلوم ہے میرے رسول کو، امام حسین کی گردن کون کاٹے گی میرے رسول کو پتا ہے، کون میرے رسول کے ساتھ منافقت کرے گا میرے رسول کو معلوم ہے۔ تو جو لوگ اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں میرے رسول دیکھ رہے میرے رسول کو پتا، اور جو لوگ دکھانے کے لیے اہل بیت سے محبت کر رہے میرے رسول وہ بھی دیکھ رہے میرے رسول کو پتا۔ یہ دنیا کی رنگ و رونق کام نہیں آئے گی، یہ دنیا کا اسٹیج کام نہیں آئے گا، یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت چند منٹوں کے لیے لگا کر اسٹیج پر آؤ اسٹیج سے نیچے چلے جاؤ یہ کام نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی کام آئے گا تو اہل بیت کی محبت کام آئے گی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اہل بیت سے سچی محبت کرو، سچی عقیدت رکھو، بارگاہ خداوندی میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بندگی میں ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔